اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسى لہ فی اثرہ، جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہو، جو انسان یہ چاہتا ہو ان یبسط لہ فی رزقہ کہ اس کے مال و دولت بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، کاروبار میں اضافہ ہو جائے، او ینسى لہ فی اثرہ، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، یعنی جب مال و دولت اس کے پاس میں خوب ہو تو آرام کرنے کا موقع بھی اس کو اچھے طریقے سے ملے، اس کو استعمال کرنے کا موقع بھی اس کو اچھے طریقے سے مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مال بڑھانا چاہتے ہو، اگر عمر بھی اپنی بڑھوانا چاہتے ہو، دو چیزیں تمہاری بڑھ جائیں گی، صرف ایک کام کر لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں سے میل جول بڑھا لینا، رشتہ داریاں ملا لینا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جب تم رشتہ داریاں جوڑو گے، رشتہ داریوں کو ملاؤ گے، انہیں کاٹو گے نہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے تمہارا مال و دولت بھی بڑھائے گا، تمہاری عمر میں اضافہ بھی کر دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ جناب صدر محترم، باوقار معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں،
ہم اور آپ لوگ جب کسی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں نوکری ہو، سرکاری سروس ہو، کوئی فیکٹری ہو، پرائیویٹ نوکری ہو، کسی کے دکان پہ کام کرتے ہوں، تو ہمارے دماغ میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ میں کون سے ایسے کام کروں جس سے میرا مالک خوش رہے، اور اگر میں اپنی طرف سے کوئی ایسے کام نہ کر پاؤں کہ جس سے میرا مالک خوش ہو جائے، تو کم سے کم میں وہ سارے کام تو کروں جو میرے مالک نے مجھے بتائے، تاکہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے غصہ نہ ہو، اور جو پیسہ، جو سیلری، جو مال مجھے اپنے مالک اور اپنے مینیجر اور اپنے کمپنی، فیکٹری اور دکان کے مالک کے ذریعے سے ملتا ہے، اس میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ہماری سوچ رہتی۔ بچے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، ان کی یہ سوچ رہتی ہے کہ ہمارے کسی کام سے ہمارے استاذ ناراض نہ ہو۔ اساتذہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے کسی کام سے ہمارے جو صدر مدرس ہیں، جو پرنسپل ہیں، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ پرنسپل کو یہ فکر ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی کے لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں، ایسے کام کریں کہ لوگ خوش رہیں۔ یہ ہماری سوچ ہوتی۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ دنیا کے اندر ہم نے لوگوں کو منا لیا، اپنے کام سے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آخر کچھ ایسے کام بھی تو کرو کہ جن کام کی وجہ سے جو سارے لوگوں کا مالک ہے، جو ساری دنیا اور ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور جو وہ ہمیں مال، دولت، رزق، رحمت، برکت، ترقیاں، بلندیاں، وہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کبھی اس چیز کے اوپر ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ ہماری نظر میں دنیا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی نظر میں آخرت ہونا چاہیے، لیکن ہماری نظر میں کیا ہے؟ دنیا ہے۔ آج کی اس تقریر کے اندر میں چند ایسے کام بتانے والا ہوں، حدیث رسول، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو کام ہیں تو بڑے آسان، غور سے سنیے، جو کام ہیں تو بہت آسان، لیکن ان چھوٹے چھوٹے اور آسان کاموں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے تو اس کی اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو ذرا تیار کیجئے، اور میں وہ کام بتانے والا ہوں جو بڑے آسان ہیں اور اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور سمجھ لیجئے کہ یہی میری آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو اپنے بندوں کے جو کام سب سے زیادہ پسند ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کے جن کاموں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، احب الاعمال الی اللہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے سب سے پہلا کام ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر انسان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے
تو پھر وہ کتنے بھی نیک کام کرتا رہے، کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، لیکن اللہ کی وہ کام مردود ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، اللہ کی وہ کام نہیں مانے جاتے۔ تو اللہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر یقین کر لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار کر لے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام، اس سے زیادہ کوئی کام پسندیدہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے کہ ایمان لانا اللہ کے اوپر۔ اب آپ سارے خوش ہوں گے کہ ہم تو سب ایمان والے ہیں، ہم تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کون سے ایمان والے ہیں؟ آپ نے جو کلمہ پڑھا تو اللہ کو مانا، اللہ کو آپ نے کتنا مانا، کس طریقے سے مانا؟ آج مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ اعمال کے اندر خرابی تو چھوڑیے، عقائد کے اندر بھی خرابیاں ہیں، عقیدے بھی ہمارے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کو ایسا ماننا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کیسا بیان فرمایا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو کس طریقے سے مانیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کے اسماء و صفات کو بھی مانا جائے، یعنی ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تمام کائنات کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ایمان لانا ہے، یہ نہیں کہ اولاد ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں، بچہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، روزی روٹی کسی اور سے مانگ رہے ہیں، ایسے نہیں۔ ہر انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں نیت باندھ کر، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یہ وہی رب ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تھا، کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، ابھی دنیا کے اندر آنا باقی تھا، اللہ رب العالمین نے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے تھے سارے کے سارے نکل کر باہر آ گئے۔ اللہ نے سب سے ایک ہی سوال کیا، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے ہمارے پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اسی رب ہونے کی گواہی ہی نماز کے اندر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے تو یہی سوال پوچھا جائے گا، اور سب سے پہلا سوال بھی یہی کیا جائے گا کہ بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کو ایسے ماننا کہ اس کی تمام جو اس کی ربوبیت ہے اس کا اقرار کیا جائے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں نماز کے اندر، سن لیتے ہیں، بہت سے لوگوں نے سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن کبھی سوچا کہ رب کہتے کس کو ہیں؟ رب ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا، ماں نے سوچا اس بچے کو دودھ پلا دیں۔ غور سے سننا مثال، ماں نے سوچا اس بچے کو دودھ پلا دیتے ہیں۔
بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. ماں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگایا اور جیسے ہی اس کے منہ کے اندر اپنے سینے کو رکھا, بچے نے اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کر دیا, چوسنا شروع کر دیا, اور بچے نے دودھ پی لیا اور بچے کا پیٹ بھر گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ذرا سا چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا, جس کو چلنا نہیں آتا, جو بتا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا, یہاں تک کہ اگر ماں کچھ بولے تو سمجھ نہیں سکتا, باپ کچھ بولے تو سمجھ نہیں سکتا, ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کا بچہ ہے. اتنے چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ جو ماں نے تیرے منہ میں اپنا سینہ رکھا ہے, اپنی پستان رکھی ہے, یہ جو تیرے منہ میں آیا ہے نا, اس کو تو چوس تو تیرا پیٹ بھر جائے گا. یہ کس نے بتایا؟ ماں نے بتایا. ماں بتاتی بچے کے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ابھی تو اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو اس چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ یہ جو تیرے منہ میں ابھی آیا ہے تو اس کو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ الحمدللہ. بولو بولو الحمدللہ رب العالمین. وہ رب بتا رہا ہے, ابھی اسے کوئی نہیں بتا سکتا. رب نے بتا دیا کہ تیرا پیٹ کیسے بھرے گا. اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ اللہ ہے, سارے جہانوں کو پال رہا ہے. ایمان ایسے لانا ہے. کسی نے امام شافعی سے پوچھا رحمت اللہ علیہ, کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے مانا, آپ نے اللہ کو کیسے جانا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا سا جواب دیا. کہنے لگے اللہ کو ماننے کے لیے میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں, نبی نے بتائیں, خود اللہ نے قرآن کے اندر بتائیں, لیکن میں نے اللہ کو ایک پیڑ کے ذریعے سے جانا کہ اللہ ہے. کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ شہتوت کا ایک پیڑ ہوتا ہے, ایک پھل ہوتا ہے, شہتوت بولتے ہیں اس کو. کہا شہتوت کا ایک پیڑ ہوتا ہے, اس پیڑ کے پتوں کو اور اس پیڑ کے پھل کو ہرن بھی کھاتی ہے, گائے بھی کھاتی ہے, شہد کی مکھی اس میں سے رس چوستی ہے, اور اس پیڑ پر رہنے والا کیڑا بھی اس پتوں کو کھاتا ہے اور اس پھل کو کھاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس پیڑ کے ذریعے سے جانا کہ اللہ ہے, کیونکہ جب ہرن اس پیڑ کے پتوں کو اور پھل کو کھائے تو اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے خوشبو اور مشک نکالتا ہے, اور جب گائے کھاتی ہے وہی پتے وہی پھل, جب گائے کھاتی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے سفید دودھ نکالتا ہے, اور جب اسی پتوں کو اسی پھل کو جب شہد کی مکھی چوستی ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے, اور اسی پتوں کو جب اس پہ رہنے والا کیڑا کھاتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ سے ریشم نکالتا ہے. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ کوئی اللہ ہے جو سارے جہان کو پال رہا ہے. تو اللہ کو سب سے پہلا کام کیا پسند ہے؟ الایمان باللہ. اتنا مضبوط ہو جائے یہ ہمارا کہ ہمارے عقیدے کے اندر سب سے پہلی چیز یہی سمانا چاہیے. نہ کسی اور کے در پر جاؤ, نہ کسی کے سامنے سر جھکاؤ, نہ کسی اور کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ, نہ ہاتھ پھیلاؤ, نہ قیام کرو, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. یہ عقیدہ اور یہ یقین ہمارا اللہ پر ہو جائے. اللہ کو یہ چیز اپنے بندے کی سب سے زیادہ پسند آتی ہے, الایمان بولو باللہ. تو پہلا کام اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے بندوں کا وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ اور مکہ سے باہر کے رہنے والے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور صحیح واقعہ ہے. کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا, اور آنے کے بعد میں نے کلمہ پڑھا, دین کی باتیں سیکھی, اور جب میں نبی کے پاس جب اپنے قبیلے کے اندر گیا, اپنے گاؤں میں گیا, کافی چلنے کے بعد جب میں اپنے گاؤں میں پہنچا, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی. میں جب گاؤں کے اندر انٹری کرنے لگا, گاؤں کے اندر داخل ہونے لگا, تو کیا دیکھتا ہوں
میرے گاؤں کے کئی لوگ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، میں بھی بھوکا تھا۔ جب میں ان کے دسترخوان کے پاس میں پہنچا، ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہ ابو امامہ کہاں سے آ رہے ہو اور یہ تمہاری حالت کیسی ہو رہی ہے؟ کہا میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں۔ کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمع ہوا خون کھا رہے ہیں۔ خون جب اکٹھا ہو جائے کسی جگہ پہ تو وہ جم جاتا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا، وہ جمع ہوا خون کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جمع ہوا خون اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک تمہارے اوپر ہم نے مردار کو حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر خون کو حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر سور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام جس کو کر دیا جائے اس کو بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ خون میں نہیں کھا سکتا، یہ تو ہمارے اوپر حرام ہے۔ جب قوم کے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے تو کھانے سے منع کر دیا، پہلے کھاتا تھا اب نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دین سے نکل گیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے ابو امامہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو، تم بدین بن گئے ہو، تم صابی بن گئے ہو۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بدین نہیں ہوا بلکہ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ جب انہوں نے ہماری یہ بات سنی کہنے لگے اب تو بالکل کھانا نہیں دیا جائے گا۔ کہنے لگے میں نے ان لوگوں سے کہا انی شدید العطش، مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے پانی ہی دے دو۔ کہنے لگے نہ تیرے لیے کھانا ہے نہ تیرے لیے پانی ہے، تو اللہ پر ایمان لے آیا ہے، تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تجھے نہ کھانا ملے گا نہ تجھے پانی ملے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب تک اللہ کو نہیں مانا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، قوم کے لوگ بھی عزت کیا کرتے تھے، قوم کے لوگ کھانے پینے کا انتظام سب کچھ دیکھ بھال کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ پر ایمان لائے کھانا بھی دور کر دیا گیا، پانی بھی دور کر دیا گیا، کھانے سے بھی روک دیا گیا، پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہ حال ہے، اور آج بھی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے میرے بھائیو غور کرو، آج اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، ہر دور کے اندر آتی ہیں۔ کیا تمہیں صحابہ اکرام کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ اور کیا تمہیں ائمہ اکرام کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں اسلاف اکرام کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ کیا تم امام احمد ابن حنبل کو بھول گئے ہو؟ کیا تم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھول گئے ہو؟ جتنے لوگوں نے بھی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے اور جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں۔ اسی لیے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ میرے اوپر ایمان لائے، پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی اللہ کو نہ چھوڑے، پریشانیاں جھیلنے کے بعد مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی اس کا ایمان اور زیادہ اللہ پر مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی الایمان باللہ، اللہ کو اپنے بندوں کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کام ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر یقین رکھے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کھانا بھی نہ دیا، پانی بھی نہ دیا، میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اپنی پگڑی کو اتار کر زمین پہ رکھا اور اسی کے اوپر سر رکھ کر میں سو گیا۔ اب دیکھو ایمان کا مزہ کیا ہے، ایمان ہوگا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس ایمان کا مزہ دیکھو کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے اور اس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، وہ پیالہ لے کر میرے پاس میں آیا اور کہنے لگا اے ابو امامہ یہ دودھ پی لو، تم بھوکے بھی ہو، تم پیاسے بھی ہو، یہ دودھ پی لو، تمہاری پیاس بھی بجھ جائے گی، تمہارا پیٹ
بھی بھر جائے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے خواب کی حالت میں اس سے وہ دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو میں نے پی لیا۔ ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے وہ دودھ کا پیالہ خواب کی حالت میں پیا تھا، لیکن میں نے اس سے زیادہ بہترین دودھ میں نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ میں نے اس سے زیادہ لذیذ دودھ کبھی پیا تھا۔ اتنا بہترین دودھ تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، دودھ پی لیا اور اس کے بعد میں سوتا رہا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ خالی تھا، صرف خواب دیکھا، پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میرے قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ارے ابو امامہ جاگ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے کہ چلو ہے تو اپنی قوم کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، لاؤ کھانا کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس میں کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے لو ابو امامہ کھانا کھا لو تم بھوکے ہو، پانی پی لو تم پیاسے ہو۔ ابو امامہ کا جواب سنو، کہتے ہیں لا حاجت لا حاجت لی فی طعامکم و شرابکم، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ قد اطعمنی و سقانی، بے شک اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے اور اللہ نے مجھے پلا دیا ہے۔ یہ وہی جواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دیا تھا، قوم کے لوگوں کے سامنے دیا تھا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ والذی هو یطعمنی و یسقین، اور وہی میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ میرا شفا بھی دیتا ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے قوم کے لوگوں سے کہا ان اللہ قد اطعمنی و سقانی، بے شک اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے، مجھے پلا دیا ہے، مجھے تمہارے کھانے اور پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے تجھے کیسے کھلا دیا، تجھے کیسے پلا دیا؟ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا سب کچھ ہو گیا، مجھے کھلا بھی دیا گیا، پلا بھی دیا گیا۔ قوم کے لوگوں کو یقین نہیں آیا، کہنے لگے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ بھرا ہوا پیٹ اور خالی پیٹ میں فرق ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوگا تو چپکا ہوا ہوگا، بھرا ہوگا تو نکلا ہوا ہوگا۔ انہوں نے میرا پیٹ چیک کیا، غور سے سنو، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب میرا پیٹ چیک کیا اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ چیک کیا، اور وہ میرا پیٹ جب انہوں نے بھرا ہوا دیکھا تو انہیں یقین آ گیا میری بات پر، اور کہتے ہیں میری اس چیز کو دیکھ کر ہماری قوم کے کئی لوگ اسلام لے آئے، کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ایمان کا مزہ۔ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ کو انسان کی پلانے والا، ہمیں یقین چاہیے، وہ ہمارے اندر ایمان چاہیے۔ وہ تو اللہ کو اپنے بندے کی سب سے زیادہ کون سی بات پسند آتی ہے؟ بولو بولو، نہیں بولو گے؟ اللہ پر ہاں ایمان لانا، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پر جتنا زیادہ مضبوط بھروسہ ہوگا اللہ کی مدد اتنی زیادہ آئے گی۔ تیمور بادشاہ کا نام سنا ہوگا، اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں آیا کہ پوری دنیا کے اوپر مجھے قبضہ کرنا چاہیے، پوری دنیا کو فتح کرنا چاہیے، جس طریقے سے سکندر کے دماغ میں آیا تھا، اور وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، ایسے ہی اس کے بھی دماغ میں آیا۔ حالانکہ یہ تیمور جب نکلا تو عرب ملکوں کی طرف گیا، عجم ملکوں کی طرف گیا، اور ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے ہوئے یہ ایران پہنچ گیا۔ غور سے سننا، ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے ایران پہنچ گیا۔ ایران میں اس نے حملہ کیا، کچھ لڑائیاں ہوئیں ایران کے لوگوں سے، ایران کے تمام لوگ مسلمان تھے، وہاں لڑائیاں ہوئی، یہ مسلمانوں سے بھی لڑتا تھا۔ اس کے دماغ میں تھا کہ مجھے پورا ملک فتح کرنا، پوری دنیا کے اوپر اپنا قبضہ کرنا ہے۔ تو ایک دن شکار کھیلنے کے لیے گیا اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ، جنگل کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، تمبو وغیرہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا جنگل کے اندر۔ تو ایران کے ایک عالم تھے جن کا نام تھا جمال الدین ایرانی۔ غور سے سنو،
ایران کے ایک عالم تھے جمال الدین ایرانی، اس دور کے اندر وہ جنگل سے نکل کے جا رہے تھے، پہلے راستے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، یہ تو آج ہمارے یہاں آج کے زمانے کے اندر راستے بنا دیے گئے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے اس طریقے سے، تو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں سے نکل نکل کر جانا ہوتا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تیمور بادشاہ اسی جنگل کے اندر شکار کھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ سپاہیوں نے جب جمال الدین ایرانی کو نکلتے ہوئے دیکھا، فٹاک سے جا کے پکڑ لیا اور لے کر آئے، اور آنے کے بعد تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ سنو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تیمور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تیمور کو کتا پالنے کا شوق تھا، اپنے پاس میں کتا رکھا ہوا تھا بڑی اچھی نسل کا، اور جمال الدین ایرانی انسان، وہ بھی عالم۔ تیمور ان کی ہنسی بناتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو، میں چاہوں تو تمہیں بھی مار سکتا ہوں، تمہارا قتل کر سکتا ہوں، تمہارے سامنے میری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ بتاؤ آج تم میرے سامنے ہو اور تمہاری اوقات اور حیثیت میری نگاہ میں کیا ہے؟ آج تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت میری نگاہ میں میرے اس کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں اس کو پھر بھی پیار سے پالتا ہوں، پوستا ہوں، ہاتھ پھیرتا ہوں، کھلاتا ہوں، لیکن تم ایک عالم ہو، لیکن اس کے باوجود تمہاری میری نظر میں اوقات اس کتے سے بھی زیادہ ہے۔ جمال الدین ایرانی نے کہا کہ بادشاہ، میں ابھی تجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ میری ویلو زیادہ ہے، میری اوقات زیادہ ہے یا تیرے کتے کی اوقات زیادہ ہے، لیکن ہاں ایک دن میں ضرور تجھے یہ بتا کر جاؤں گا، اپنی موت سے پہلے ضرور تجھے یہ بتا دوں گا کہ میری اوقات زیادہ ہے یا تیرے کتے کی اوقات زیادہ ہے۔ تیمور کہنے لگا کب؟ کہنے لگے کہ میں تجھے بتاؤں گا ضرور اپنی موت سے پہلے۔ تیمور نے چھوڑ دیا، کہا جاؤ، لیکن ہمارا تمہارا وعدہ ہے یہ بتانا ضرور مجھے۔ چھوڑ دیا، جمال الدین ایرانی چلے گئے۔ اب سنو جو میں بتانے والا ہوں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ یہی جمال الدین ایرانی ہے، جب ان کے مرنے کا وقت آیا، ان کی موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا۔ او نوجوانوں غور سے سنو، اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے بیٹا میری موت کا وقت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں۔ بہت پہلے جب میں جنگل سے گزر کے جا رہا تھا، تیمور نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر ہے۔ میں نے اس ٹائم اس کو اس بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرے مرنے کے بعد اس بادشاہ کے پاس میں جا کے بتا دینا کہ میرے ابا نے مرتے ٹائم مجھ سے یہ کہا ہے کہ تیمور تیرے اس کتے سے زیادہ میرے ابا بہتر ہیں، میں بہتر ہوں، تیرا کتا بہتر نہیں ہے۔ یہ میرے ابا کے الفاظ ہیں، میرے ابا مجھے بتا کر گئے ہیں، جاؤ یہ جا کے خبر کر دینا۔ بیٹا پوچھنے لگا ابا جان، اگر میں یہ خبر لے کر اس تیمور کے پاس میں جاؤں گا، بادشاہ کے پاس میں جاؤں گا کہ میرے ابا نے یہ کہا ہے کہ میں بہتر ہوں، تیرا کتا بہتر نہیں ہے، تو وہ مجھ سے پوچھے گا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کس وجہ سے؟ اے ابا جان میں اس کو کیا جواب دوں گا، میں اس کو کیا بتاؤں گا؟ تو جمال الدین ایرانی نے کہا کہ بیٹا اس ٹائم جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایمان کی حالت میں مروں گا یا نہیں مروں گا، لیکن آج میری موت ہو رہی ہے اور میں حالت ایمان پہ مر رہا ہوں۔ اس لیے بیٹا جب میں حالت ایمان پہ مر رہا ہوں تو میں بہتر ہوں، کتا بہتر نہیں ہے، اور اگر میں حالت ایمان میں نہ مرتا، میری موت حالت ایمان پہ نہ ہوتی تو اس کا وہ کتا بہتر ہوتا۔ یعنی اگر انسان کے پاس میں ایمان ہے تو وہ تمام لوگوں سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر اس کے پاس میں ایمان نہیں ہے تو اس سے زیادہ کتا بہتر ہے، وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ الایمان باللہ، پہلی قسم، پہلی چیز اللہ کو اپنے بندے کی جو سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ الایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر یقین کر لے، اللہ پر اعتماد کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں؟ چلیے، تو پہلی بات بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر۔
آج ہمارے یہاں کیا ہے، مردوں کا عقیدہ تو تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے لیکن عورتوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. عورتوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، یہ جلدی پھسل جاتی ہیں، یہ جلدی بہک جاتی ہیں، شیطان ان کو جلدی سے بہکا دیتا ہے. اس لیے مردوں کا اور عورتوں کا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا اگر ایمان مضبوط تھا تو صحابیات کا، ان کی جو بیویاں تھیں ان کا بھی ایمان بڑا مضبوط تھا. تو پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا. اس حدیث کے اندر دوسری چیز بیان کی گئی، وہ بھی غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو اپنے بندوں کے جو سب سے زیادہ کام پسند ہیں اس میں سب سے پہلا کام تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور دوسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم صلۃ الرحم، پھر اللہ کو اپنے بندوں کا جو دوسرا کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے آپس میں رشتہ داریاں جوڑنا. غور سے سن لو، رشتہ داریاں جوڑنا، رشتہ داریاں جوڑنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو رشتہ داریاں توڑنے والا پسند نہیں ہے. آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہم نیٹ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں اور دوسرے سائٹس چلاتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے، کسی سے پوچھو اگر کسی سے فیس بک پر تمہارے کتنے دوست ہیں، وہ کہے گا میرے 2000 دوست ہیں. یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، یہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. آپ پوچھو تمہارے کتنے دوست ہیں فیس بک پر، وہ کہے گا میرے 5000 ہو گئے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اور لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے، میں ان کو کیسے جوڑوں؟ تو دوسرا دوست اس سے کہتا ہے کہ آپ ایک پیج بنا لو، اس پر جتنے بھی چاہیں گے لوگ جڑتے چلے جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا نوجوانوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. آج حالت یہ ہے کہ فیس بک پر 4000 5000 10000 دوست ہیں لوگوں کے، اور حقیقت یہ ہے کہ برابر والے پڑوسی سے بات چیت نہیں ہوتی، اس سے لڑائی ہے. گھر میں بھائیوں سے لڑائی ہے، باپ سے بات چیت نہیں ہوتی، اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کرتا. فیس بک پر 5000 دوست اس کے جڑے ہوئے. ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، جن سے ملنا ہے، جن کو جانتے نہیں ان سے دوستی، اور جو برابر میں رہتا ہے جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے اس سے بات چیت تک نہیں ہوتی. موقع ملے تو کیا نہ کر دے، موقع ملے تو اس کے ساتھ میں کیا نہ کر لے. حالت یہ ہو چکی ہے ہم لوگوں کی، رشتہ داریاں جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہیں بنو، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. بخاری کی روایت اٹھا کر دیکھو، بڑی مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے دوڑے گھر کی طرف آئے اور یوں کانپ رہے ہیں. لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان جانے کا ڈر لگ رہا ہے. زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑائی، اور اس کے بعد جانتے ہو حضرت خدیجہ نے جو سب سے پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا وہ یہی کہا تھا انکا لتصل الرحم. اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ انکا لتصل الرحم. بولو ترجمہ کر دو کیا ہے؟ کیونکہ آپ پڑھنے لکھنے والے طلبہ بیٹھے ہیں، بولو کیونکہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. آپ کو پتا نہیں کہ میں نبی بن چکا ہوں، نبی بننے سے پہلے بھی نبی کا یہی کام تھا کہ آپ رشتہ داریاں توڑتے نہیں تھے، رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے. جس نبی کا معاملہ یہ ہو اس نبی کے ماننے والوں کا حال یہ ہے، کوئی اپنے باپ سے نہیں بولتا، کوئی اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنے سگے بھائیوں سے بات نہیں کرتا، کسی کے چچا سے بات چیت نہیں، کسی کے ماموں سے، کسی کی پھپھی سے بات چیت نہیں ہوتی. یہ ہم لوگوں کا حال ہو چکا ہے مسلمان. انکا لتصل الرحم. اور نبی کتنا خیال رکھا کرتے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا. اتنا خیال رکھتے تھے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں سن کر حیران رہ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح، 4 بیٹیوں کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کی تھی. کیونکہ جب رشتہ پرانا ہو جاتا ہے تو محبت اور تعلقات میں دوریاں آنے لگتی ہیں، لیکن اگر اسی رشتہ داری کے اندر ڈبل رشتہ داری کر دی جائے تو وہی محبت دوبارہ سے پیدا
پیدا ہو جاتی ہے, وہ تعلقات دوبارہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. نبی رشتہ داری کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ چاروں بیٹیوں کا نکاح آپ نے اپنے رشتہ داروں میں کیا, اپنی رشتہ داری میں کیا. اور ہمارا حال یہ ہے, ہم کیا کہتے ہیں, رشتہ داروں میں نہیں کریں گے, باہر کوئی رشتہ ملنا چاہیے. گھر میں خاندان کے اندر لڑکے موجود ہیں, لڑکیاں بھی موجود ہیں, یہ لڑکے والے لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں, لڑکیاں والے لڑکے تلاش کر رہے ہیں, خاندان میں نہیں کریں گے, باہر ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ نبی کا کام دیکھو, انک لتصل الرحم, نبی رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے جیسے ساری چیزیں بنائی, انسان, جنات, حیوان, پہاڑ, زمین, آسمان, سورج, چاند, جیسے ساری چیزیں بنائی ویسی رشتہ داری بھی بنائی. اللہ نے رشتہ داری بھی پیدا کی. جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے سوال کیا اللہ رب